بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الکفارہ۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روزوں کے کفارے کو بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ کفارہ صرف رمضان المبارک کے ادا روزوں میں ہوگا، یعنی رمضان کا مہینہ ہو، چل رہا ہو، اور اس رمضان کے مہینے میں کوئی آدمی روزے کی حالت میں جان بوجھ کر جو ہے وہ اپنی بیوی سے جماع کر لے، اور کھانے کے بارے میں آگے آ رہا ہے اس میں اختلاف ہے، تو جماع کر لیا تو اب یہ رمضان گزرنے کے بعد یا تو غلام کو آزاد کرے گا، ان کا کفارہ بھی زہار کا کفارہ ہے، جو سورہ 28 پارے میں اللہ نے آیت زہار اتاری ہے، اس کے کفارہ اور اس کے کفارہ ایک ہی ہیں، یعنی غلام آزاد کرنا پڑے گا، اور اگر غلام نہیں ہے تو پھر 2 مہینے شہرین متتابعین 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے، اور اگر وہ بھی نہیں ہے اس کی طاقت تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں سوائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کہ وہ ترتیب کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو اختیار ہے، چاہے غلام آزاد کرے، چاہے روزے رکھے، چاہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ لیکن یہاں پر ائمہ ثلاثہ امام علی مقام امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تبارک و تعالی یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ترتیب واجب ہے، اسی لیے نص نے ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے تو ترتیب کا خیال رکھنا پڑے گا، یعنی غلام ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر روزے پہلے مقدم ہیں، اگر روزوں کی طاقت کسی وجہ سے نہیں ہے تو پھر کھانا کھلانا پڑے گا۔ اور اس کے اندر جو روایت ہے کہ پہلی مرتبہ جب ایک صحابی وہ رمضان کے روزے میں اور روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کر لیا اور حاضر خدمت ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا، کیونکہ یہ پہلا واقعہ ہے، پہلی مرتبہ ایسے ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا کس چیز نے تمہیں ہلاک کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ میں نے بیوی کے ساتھ جو ہے نا وہ صحبت کر لی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی عاتق و رقبہ، ایک گردن کو آزاد کرو، تو اس نے گردن پہ ہاتھ مار کے کہا یا رسول اللہ ایک ہی گردن ہے میرے پاس، تو یعنی اس گردن کے علاوہ میری اپنی گردن کے علاوہ کوئی اتنی طاقت نہیں ہے کہ غلام آزاد کروں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر 2 مہینے کے روزے رکھو۔ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبقہ کا لفظ ہے، شبقہ کہتے ہیں دیکھو رات میں، رمضان کی راتوں میں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رات میں تو صحبت کرنے کی اجازت ہے۔ شبق کہتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر مغرب تک بھی اس سے گزارا نہیں ہو سکتا، خواہش کا اس قدر غلبہ ہے، اس کو شبق کہتے ہیں کہ میں دن کو بھی گزارا نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ ایک روزے کا یہ حال ہے تو 2 مہینے اور وہ بھی شہرین متتابعین پے در پہ رکھنے پڑیں گے، اس کا بھی حال آگے عرض کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یا رسول اللہ وہ بھی نہیں ہے، اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ اب اتنی دیر میں ایک بوریا آیا اور اس بوری میں 15 صاع یعنی 48-50 کلو چھوارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں آئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو پکڑو اور مدینے کے فقراء میں بانٹ دو۔ تو بوری کو پکڑا، کہا یا رسول اللہ مدینے کے دونوں پارٹ یعنی دونوں جانبوں میں میرے سے غریب کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ غریب میں ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اور مسکرانے کی وجہ سے انیاب، یہ سامنے والے دانتوں کے ساتھ جو 2 دانت ہوتے اس طرف داڑھے، ان کو انیاب کہتے ہیں، آپ کی یہ 2 انیاب مبارک ظاہر ہو گئیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا ہی مسکرایا کرتے تھے، ایسے کبھی نہیں آپ علیہ السلام نے مسکرایا کہ آپ کی داڑھیں مبارک نظر آئی ہوں جیسے ہم ہنستے ہیں، نہیں، صرف آپ یا تو تبسم فرماتے تھے، زیادہ سے زیادہ اتنا آپ مسکرا لیتے تھے کہ انیاب آپ کی ظاہر ہو جاتی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو کھا لو۔ اب اس حدیث کے اندر چونکہ 3 مسئلے اور آئے ہیں، 3 مسئلے اور آئے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا ہے، پھر اس کے بعد روزے رکھنے ہیں، اور پھر اس کے بعد کھانا کھلانا ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کھانا کھلایا کا مسئلہ ہے، اس میں ائمہ 4 کا اتفاق ہے کہ یہ جو کفارے کا جو کھانا ہوتا ہے یہ فقراء کو کھلانا پڑتا ہے، خود نہیں کھاتے، اور یہاں پر اس صحابی نے خود کھا لیا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کھجوریں جو تھی وہ 15 سا تھیں، یعنی کفارہ اس سے ادا نہیں ہونا تھا، کیونکہ 60 مسکینوں کو 1 سا دینا پڑتا ہے، 60 سا انہیں ضروری ہیں۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا 15 سا سے کفارہ ادا ہو جائے گا، کفارہ ادا ہو جائے گا؟ تو یہ بھی مسئلہ بھی ادھر زیر بحث آ گیا، یہ مسئلہ بھی ادھر زیر بحث آ گیا۔ تو اب ان کے جو جوابات ہیں کہ ائمہ کے نزدیک تو یہ جائز نہیں ہے اور حدیث میں یہ آیا ہے، تو لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک سوال کا جواب دیا ہے، باقی جواب وہ نہیں دے سکے، لیکن احناف نے یہاں پر ایک قاعدہ بیان کیا ہے اور اس قاعدے سے یہ سارے سوال حل ہو گئے ہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ یہ ابتدائی وقت کی ترخیص ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پہلی مرتبہ روزہ فرض ہونے کے بعد یہ پہلا واقعہ تھا، ایک صحابی نے دن کے وقت روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لی، یہ پہلا واقعہ تھا۔ اور یہ قانون ہے کہ جب ایک حکم ابتدائی طور پہ لاگو کیا جاتا ہے تو اس میں آسانی دی جاتی ہے، اسی لیے اس صحابی کو ساری آسانیاں دی گئیں کہ بھئی آپ غلام بھی نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، اور روزے بھی نہیں رکھ سکتے تو آپ مسکینوں کو کھانا بھی کھلا لو۔ تو اس میں آپ نے 15 بھی کیے، یعنی کہ بھی 15 سال سے بھی گزارا چل جائے گا۔ اور جب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے سے غریب کوئی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا وہ بھی تم کھا لو۔ یعنی یہ ابتدائی درجے کی مسئلے کی ابتدا کی رخصت تھی جس سے اللہ کے نبی نے اس صحابی کو، اور بعد میں جو ہے نا مسئلہ وہی ہے جو ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ ترتیب بھی ضروری ہوگی، اور دیکھو یہاں حضور نے بھی ترتیب کا خیال رکھا ہے۔ نمبر 2، اور ترتیب اگر نہیں ہوگی تو مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا تو 60 سا دینا پڑے گا، اور نمبر 3، اور یہ خود نہیں کھانا پڑے گا، فقراء کو دینا پڑے گا۔ اور لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور نے فرمایا اس وقت آپ کا ہاتھ تنگ ہے، لہٰذا اس کو آپ خود کھا لو، جب فراوانی ہو جائے تو بعد میں صدقہ کر لینا، یعنی یہ کفارہ بعد میں دے دینا۔ لیکن حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لہٰذا احناف کا جو جواب ہے وہ بہترین ہے کہ یہ ابتدائی وقت کی ترخیص تھی، پہلا مسئلہ تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ رخصتیں عطا فرما دی۔ تو بہرحال جو کفارہ ہے اس کے یہ 3 درجے ہیں۔ غلام آج کل تو وہ نہیں ہے، تو پھر 2 مہینے پے در پہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ روزوں میں یہ مسئلہ یاد رکھیں، اگر عورت ہے تو اس کا جو عذر سماوی ہے وہ حیض ہے، یعنی عورت نے کفارے کے روزے رکھنا شروع کیے، اب لازمی بات ہے کم از کم اس کو 2 مہینے کے اندر 2 مرتبہ حیض آئے گا، 2 مرتبہ۔ تو جو حیض کے ایام ہیں وہ شمار نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حیض کے ایام میں اگر عورت کفارہ رکھ رہی ہے تو روزہ رکھے گی، نماز نہیں پڑھے گی، یہ غلط مسئلہ ہے۔ عورت نہ نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی، کھائے گی پیے گی۔ مثلا اس نے کفارے کے روزے شروع کیے، 20 روزے رکھ لیے، 20 کے بعد اس کو حیض آ گیا، اس کو حیض مثال کے طور پہ 7 دن آتا ہے، تو 7 دن کچھ نہیں کرے گی، روزہ بھی نہیں کھڑے رکھے گی، نماز بھی نہیں، کھائے گی پیے گی۔ لیکن جیسے پاک ہو جائے گی اگلے دن روزہ پھر شروع کر دے گی، پھر کرتے وہ چلی گئی 45 47 48 پہ پھر حیض آ گیا، پھر روزوں کو موقوف کر دے گی، پھر حیض کے دنوں میں نہ روزہ رکھے گی نہ نماز پڑھے گی، جیسے حیض کے دن ختم ہو جائے گا نہا کے پھر روزے شروع کرے گی، اس طرح پورے کرے گی۔ اور مرد کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ 60 روزوں میں سے 55 رکھ لیے، 59 رکھ لیے، اور کسی وجہ سے اس کا روزہ ختم ہو گیا تو پچھلے سارے ضائع ہو گئے، دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ ترتیب ہے کفارے کی، اسی ترتیب سے کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر 60 مسکینوں کو ہے تو پھر وہ پورے 60 مسکینوں کو 60 سا دینا پڑے گا، اور خود نہیں کھانا پڑے گا، مسکینوں کو دینا پڑے گا۔